بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 369 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت خمسا لم يعطهن احد قبلي كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى كل احمر واسود وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي وجعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے قبل کسی کو نہیں دی گئیں۔ ایک یہ کہ ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے ہر سرخ و سیاہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی میری نبوت عام اور شامل ہے تمام لوگوں کو۔ دوسری یہ کہ میرے لیے مال غنیمت وغیرہ کو حلال کر دیا گیا، جبکہ مجھ سے قبل کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ تیسری یہ کہ میرے لیے پوری زمین کو پاک صاف کرنے والا اور مسجد بنا دیا گیا، جہاں بھی انسان کو نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لے۔ چوتھی یہ کہ مجھے ایسی روب سے مدد دی گئی جو 1 ماہ کے فاصلے سے طاری ہو جاتا ہے۔ 5ویں یہ کہ مجھے شفاعت نصیب ہوئی ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی النیسابوری، دوسرے ہیں حشیم بن بشیر بن قاسم ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں سیار بن ابی سیار وردان ثقۃ، چوتھے ہیں یزید الفقیر، اور 5ویں ہیں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، صحابی ابن صحابی ہیں۔ یہاں سے اس حدیث پاک کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں لم یعطہن احد قبلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 خصوصیات مجھ سے پہلے کسی بھی نبی یا رسول کو عطا نہیں کی گئی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ خوبصورت اضافہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ باتیں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، بلکہ تحدیث نعمت یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہاں ایک علمی نقطہ اور بظاہر تعارض سامنے آتا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر مفہوم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفات صرف یہی 5 ہیں جو اس روایت میں ذکر ہوئیں، لیکن آگے چل کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث آئے گی جس میں آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ اس دوسری حدیث میں ان 5 میں سے 4 کا ذکر ہے اور ساتھ 2 مزید نئی خصوصیات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شارحین حدیث اس بظاہر اختلاف کو دور کرنے کے لیے 2 حل پیش کرتے ہیں۔ پہلا حل تدریجی علم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خصائص کا علم تدریجاً یعنی مرحلہ وار عطا فرمایا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 خصوصیات سے مطلع فرمایا ہو، اس لیے آپ علیہ السلام نے 5 کا ذکر فرمایا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مزید خصوصیات عطا فرما دی تو آپ علیہ السلام نے 6 کا ذکر فرما دیا۔ دوسرا حل، اصول حدیث اور اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ مفہوم عدد حجت نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ 5 یا 6 کی تعداد کا ذکر فرمایا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خصوصیات بس اتنی ہی ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جو علماء اس قاعدے کو مانتے ہیں ان کے ہاں یہ اشکال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی تعداد 5 یا 6 سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الی کل احمر و اسود، یعنی میں ہر سرخ اور کالے کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس کی تشریح میں شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام کائنات اور پوری انسانیت ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں صراحت کے ساتھ الی الخلق کافۃ کے الفاظ آئے ہیں۔ عربی زبان اور محاورے کے اعتبار سے لفظ احمر اور اسود اس میں مفسرین اور لغوی ماہرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول، احمر سے مراد گوری چمڑی والے اجمی لوگ ہیں، جبکہ اسود سے مراد اہل عرب ہیں، کیونکہ عربوں کی رنگت میں گندمی اور سانولا پن غالب تھا۔ دوسرا قول، اسود سے مراد افریقہ وغیرہ کے سیاہ فام لوگ ہیں، جبکہ احمر سے مراد ان کے علاوہ باقی تمام دنیا کے انسان ہیں، جن میں عرب اور عجم سب شامل ہیں۔ تیسرا قول،
احمر سے مراد پوری انسانیت ہے اور اسود سے مراد جنات کی پوری مخلوق۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص علاقے، رنگ یا نسل کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات غرض ہر رنگ اور ہر نسل کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہ احلت لی الغنائم، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اور ان کی امتوں کی دو صورتیں تھیں۔ پہلی صورت، ان میں سے کچھ انبیاء اور امتیں ایسی تھیں جنہیں سرے سے جہاد کا حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، لہذا ان کے ہاں مال غنیمت حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری صورت، بعض انبیاء کرام کو جہاد کی اجازت تو تھی اور وہ غنیمت کا مال جمع بھی کرتے تھے، مگر ان کے لیے اس مال کو خود استعمال کرنا یا کھانا شرعاً حلال نہیں تھا۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ جہاد سے حاصل ہونے والا تمام مال ایک جگہ اکٹھا کر دیتے تھے، پھر آسمان سے ایک غیبی آگ اترتی تھی اور اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ان کا جہاد بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ پر اللہ کا خاص فضل اور انعام ہے کہ اس نے مسلمانوں کی کمزوری اور ضرورت کے پیش نظر اس غنیمت کے مال کو نہ صرف جائز بلکہ پاکیزہ روزی بنا کر حلال فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ طیبتاً طہورا، یہ دونوں الفاظ مٹی اور زمین کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ طہور کا مطلب صرف خود پاک ہونا نہیں ہے بلکہ دوسرے کو پاک کرنے والا ہونا ہے، یعنی المطہر لغیرہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر طہور کا مطلب صرف پاک ہوتا تو زمین تو پچھلی امتوں کے لیے بھی پاک ہی تھی، وہ اس پر چلتے پھرتے تھے، تو اس میں اس امت کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہوگی۔ فضیلت تبھی ثابت ہوتی ہے جب زمین کو اس امت کے لیے وضو اور غسل کا متبادل یعنی پاک کرنے والا تیمم کا ذریعہ بنا دیا گیا ہو۔ اس کی دوسری علمی دلیل امام ابن المنذر اور ابن الجارود کی ایک صحیح روایت سے ملتی ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی کل ارض طیبۃ مسجدا و طہورا، کہ میرے لیے ہر پاک زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا۔ اس حدیث میں زمین کے لیے طیبہ کا لفظ بھی ہے اور طہور کا بھی، چونکہ طیبہ کے معنی پاک کے ہیں، اس لیے اگر ہم طہور کے معنی بھی صرف پاک کے کر دیں تو کلام میں تکرار محض لازم آئے گا، یعنی ایک بات کو دو بار کہنا لازم آئے گا، جسے عربی میں تحصیل حاصل کہتے ہیں، اور یہ کلام نبوت کی شایان شان نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ طیبہ کا مطلب ہے خود پاک ہونا اور طہور کا مطلب ہے دوسرے کو پاک کرنا۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب المبسوط کے مصنف امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے انسان کی عظمت اور شرف کا ایک انتہائی لطیف نقطہ نکالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے لیے دو بنیادی اجزاء کا انتخاب فرمایا، پانی اور مٹی، اور شریعت اسلامیہ کے احکام سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ دونوں اجزاء کائنات میں پاکیزگی کا ذریعہ یعنی طہور ہیں۔ چنانچہ انسان کے اصل مادہ تخلیق کا پاک اور پاک کرنے والا ہونا در حقیقت بارگاہ الہی میں انسان کی عظمت، شرافت اور اس کی تکریم کی ایک بہت بڑی اور واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد جو حدیث پاک میں لفظ آیا ہے وہ ہے مسجدہ، اور میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے لیے سجدہ اور نماز پڑھنا زمین کے کسی ایک خاص ٹکڑے یا مخصوص عمارت کے ساتھ مشروط نہیں رہا، بلکہ پوری زمین ہی ان کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ یہاں شارحین کے درمیان یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا پچھلی امتوں کو بھی کہیں بھی نماز پڑھنے کی اجازت تھی یا نہیں۔ اس سلسلے میں تین اہم تفسیری اقوال سامنے آتے ہیں۔ پہلا قول ہے ابن تیمی اور داودی کا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے زمین مسجد تو تھی مگر طہور نہیں تھی۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زمین پر سیاحت فرماتے تھے اور جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا وہیں نماز ادا فرما لیا کرتے تھے، لہذا ان کے نزدیک پچھلی امتوں کی بھی پوری زمین پر نماز جائز تھی، اور اس امت کی اصل خصوصیت مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔
دوسرا قول، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو کھلی زمین پر نماز پڑھنے کی اجازت صرف اس صورت میں تھی جب انہیں اس جگہ کے پاک ہونے کا 100% یقین ہوتا۔ اس کے برعکس اس امت پر اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ ہمارے لیے زمین بنیادی طور پر پاک ہی ہے۔ جب تک کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا پکا یقین نہ ہو جائے تب تک وہاں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پورے مسئلے میں سب سے مضبوط اور واضح موقف امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے زمین پر کہیں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، بلکہ ان کی نمازیں صرف ان کی مخصوص عبادت گاہوں تک ہی محدود تھیں۔ اس راج موقف کے حق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دو مضبوط حدیثی دلائل پیش کرتے ہیں جو اس اختلاف کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی دلیل حضرت عمرو بن شعیب کی روایت میں بالکل صاف اور واضح الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ صرف اور صرف اپنے گرجوں اور کنیساؤں کے اندر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس بحث میں بالکل واضح فیصلہ ہے۔ دوسری دلیل مسند البزار کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سابقہ انبیاء میں سے کوئی بھی نبی اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا تھا جب تک کہ وہ اپنی مخصوص عبادت گاہ یا محراب کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ ان احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ پوری زمین کو سجدہ گاہ بنانا صرف اور صرف اسی امت کا خاصہ ہے۔ لالی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مرقات المفاتیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر کہیں بھی نماز پڑھنے والے اشکال کا ایک انتہائی لطیف اور خوبصورت جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین کے ان مختلف مقامات کو معجزاتی طور پر محراب کا درجہ اور تقدس عطا فرما دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں نماز پڑھ لیتے تھے۔ دوسری صورت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سابقہ امتوں کے عام قاعدے سے مستثنا کر کے یہ عموم اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور تابع بن کر زندگی گزاریں گے۔ چونکہ انہوں نے آخر میں اس امت کا حصہ بننا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے ہی اس امتی خصوصیت سے نواز دیا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، یعنی میری مدد رعب اور دبدبے کے ذریعے سے کی گئی۔ اس کی وضاحت میں مسند احمد کی ایک روایت ملتی ہے جس کی راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام کا یہ وضاحتی ارشاد بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ نبوی بیان دراصل قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اس میں رعب کی مسافت مسیرت الشہر، یعنی ایک مہینے کی مسافت بیان کی گئی ہے۔ اس جملے کے ظاہری مفہوم سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو ایک مہینے یا اس سے زیادہ کی مسافت تک یہ رعب عطا نہیں ہوا، البتہ ایک مہینے سے کم کی مسافت میں ایسا ممکن رہا ہو۔ لیکن جب ہم دوسری روایات خصوصاً حضرت عمرو بن شعیب کی روایت دیکھتے ہیں تو وہاں الفاظ یہ ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ دشمن پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، خواہ میرے اور ان کے درمیان ایک مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان الفاظ سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ دشمن پر اس طرح کا رعب غالب آنا مطلق طور پر صرف اور صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خاص صفت ہے۔ اس مسافت کے حوالے سے ائمہ حدیث نے کچھ مزید روایات بھی نقل کی ہیں۔ امام طبرانی کی روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ فاصلہ ایک مہینے یا 2 مہینے کا تھا۔ انہی کی دوسری روایت میں حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ رعب 1 مہینے کی مسافت تک میرے آگے اور 1 مہینے کی مسافت تک میرے پیچھے کام کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت ہی پیارا اور عقلی نکتہ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک حدیث میں 1 مہینے کی مسافت مقرر کرنے کی اصل حکمت یہ ہے کہ اس دور میں مدینہ منورہ کے گردا گرد جتنی بھی بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں قائم تھیں، جیسے شام، عراق، یمن اور مصر، مدینہ منورہ سے ان میں سے کسی بھی دارالحکومت کا فاصلہ 1 مہینے یا اس سے کم ہی کا تھا۔ اس سے زیادہ دور کوئی بڑی طاقت موجود نہیں تھی۔ لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام ابھی اپنے مرکز سے نکلنے کا ارادہ ہی فرماتے تھے کہ 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہوا دشمن اپنے قلعوں میں تھر تھرا اٹھتا تھا۔
یعنی اس زمانے کی تمام بڑی طاقتیں آپ علیہ السلام کے دبدبے کے حصار میں آ چکی تھیں۔ اس رعب کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دو اہم باتیں ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی بات، اس خصوصیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دشمن کا دل ڈر جائے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس رعب کا نتیجہ مسلمانوں کی حتمی فتح اور غلبے کی صورت میں نکلے۔ مزید یہ کہ یہ خصوصیت آپ علیہ السلام کو ہر حال میں حاصل تھی، چاہے آپ علیہ السلام ایک عظیم لشکر کے ساتھ ہوں یا تنے تنہا اکیلے سفر فرما رہے ہوں، دشمن پر آپ علیہ السلام کا دبدبہ ویسا ہی رہتا تھا۔ دوسری اہم بات، یہاں ایک علمی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ رعب آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت کو بھی حاصل رہے گا؟ شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں احتمالات موجود ہیں۔ اگر امت مسلمہ ایمان اور تقوی کے اس اعلیٰ معیار پر قائم رہے جس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج بھی مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں پر قائم فرما دیتا ہے، جیسے کہ تاریخ اسلام کے ادوار میں دیکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ سے ان کا کھویا ہوا عروج عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اس میں لفظ شفاعت پر جو الف لام داخل ہے، اس کی علمی حقیقت اور مراد کے بارے میں ائمہ دین کے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرین قیاس اور واضح بات یہ ہے کہ یہاں الف لام عہد کا ہے، یعنی اس سے مراد ایک خاص اور جانی پہچانی شفاعت ہے۔ اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے جو قیامت کے دن میدان محشر کی ہولناکیوں، سخت گرمی اور حساب کتاب کے انتظار کی مصیبت سے پوری انسانیت کو راحت دلانے کے لیے ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جمہور علماء نے اس بات کو یقینی قرار دیا ہے کہ اس شفاعت عظمیٰ کے وقوع پر تمام امت کا اجماع ہے۔ دوسرا قول بعض علماء کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مخصوص شفاعت ہے جس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اور جس کے لیے بھی یہ شفاعت فرمائیں گے، اسے کبھی رد نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ لازم قبول ہوگی۔ تیسرا قول قاضی یاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خالص شفاعت ہے جس کے ذریعے ایسے گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جن کے دل میں ایک رائی یا ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اتنے کمزور ایمان والوں کو نکالنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء، ملائکہ اور صالحین کی شفاعت صرف ان لوگوں کے حق میں قبول ہوگی جن کے دلوں میں ایمان کی مقدار زیادہ ہوگی۔ اتنے کمزور ایمان والوں کو نکالنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ اس شفاعت کی وسعت اور اس کے حقداروں کو واضح کرنے کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایات کا حوالہ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی تو میں نے اسے اپنی امت کے لیے آخرت میں سنبھال کر رکھ لیا، چنانچہ یہ میری شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ حضرت عمرو بن شعیب کی روایت میں الفاظ یوں ہیں، لہذا یہ شفاعت تم سب کے لیے ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر ایک بہت ہی خوبصورت اور حتمی خلاصہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث میں جس مخصوص شفاعت کا ذکر ہے، اس سے مراد میدان محشر کے گنہگاروں اور صرف کلمہ پڑھنے والوں کو دوزخ سے نکالنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خصوصیت اس پہلے والی شفاعت عظمیٰ سے الگ نہیں ہے بلکہ اسی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خصوصی طور پر گنہگاروں کی بخشش والی شفاعت کا تذکرہ اس لیے فرمایا کیونکہ میدان محشر کی ہولناکی سے نجات ملنے کا اصل اور آخری مقصد تو یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی راحت پالے۔ گویا آپ علیہ السلام نے بنیادی شفاعت کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے آخری اور سب سے خوبصورت نتیجے کو نمایاں فرما دیا۔ جہاں اس حدیث کے تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس باب کی دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔